پاکستان نے میچ سری لنکا نے دل جیت لیے۔ راولپنڈی میں بابر کی 20ویں سنچری کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سیریز 2-0 سے پاکستان کے نام۔ گرین شرٹس نے 289 رنز کا ہدف بآسانی 10 گیند پہلے پورا کیا۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 50 جڑ دی۔ بابر اور رضوان کے درمیان تیسری وکٹ کی شراکت میں 112 رنز جوڑے۔ اوپنر فخر زمان نے 78 اور سائم ایوب نے 33 رنز کی باری کھیلی۔ سری لنکا نے پہلے کھیل کر 288 رنز بنائے۔ لیاناگے 54 اور مینڈس 44 رنز بنا سکے۔ حارث رؤف اور ابرار احمد کے 3 شکار۔ محمد وسیم نے 1 وکٹ حاصل کی۔ تیسرا میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بابر اعظم کی 20ویں سنچری۔ سعید انور کا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ برابر کر لیا۔ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ خوشی ہے لیجنڈز کے ساتھ میرا نام آتا ہے اور میری سنچری سے پاکستان جیت گیا۔ بابر اعظم کا رد عمل۔ کہا شائقین کے ساتھ میں بھی سنچری کا انتظار کر رہا تھا، خود پر یقین رکھا، بالآخر سنچری بنانے میں کامیاب رہا۔ شائقین نے 26واں یعنی 807 دن انتظار کے بعد بابر کو سنچری بناتے دیکھا۔ اس دوران سٹار بلے باز نے 84 انٹرنیشنل اننگز کھیلی لیکن 3 فگر تک نہ پہنچ سکے۔ کنگ نے آخری ون ڈے سنچری ایشیا کپ میں نیپال کے خلاف اگست 2023 میں بنائی تھی۔ ویل ڈن گرین شرٹس، تھینک یو سری لنکا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ کہا آج پرم پاکستان کے ساتھ مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی۔ بابر اعظم، فخر زمان، محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ سے پاکستانی ٹیم نے دوسرا میچ اور سیریز جیت لی۔ سری لنکن کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کا بھی شکریہ۔ شائقین کرکٹ نے مہمان ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ دوسرے میچ کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔ کہا سری لنکا کی ٹیم کی پاکستان آمد کھیل اور دوستی کے مضبوط تعلق کی علامت ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی پالیسیوں کی بدولت پاکستان بین الاقوامی میچز کی میزبانی کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاک فضائیہ بحریہ کے سربراہان سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے آئینی عدالت کے ججوں کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ وزارت قانون کے اعلامیے کے مطابق جسٹس کریم خان آغا، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ بھی وفاقی آئینی عدالت کا حصہ ہیں۔ صدر مملکت نے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ سپریم کورٹ کے دونوں ججز نے گزشتہ روز 27ویں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے اپنے استعفے صدر مملکت کو بھجوائے تھے۔ دونوں اب سپریم کورٹ کے جج نہیں رہے۔ پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 سینٹ سے منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بل پیش کیا۔ پاکستان فضائیہ ترمیمی بل اور پاکستان نیوی ترمیمی بل بھی سینٹ سے منظور۔ تینوں بلز کی شق وار منظوری دی گئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ترمیم باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی۔ سینٹ سے منظور شدہ قوانین توثیق کے لیے صدر آصف زرداری کو ارسال۔ صدر کی توثیق سے تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ کے پی حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ نہ لگانے کا حکم۔ کہا سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں۔ سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے برابر ہے۔ سرکاری وسائل کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ آرٹیکل 4, 5 اور 25 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔
سرکاری وسائل کے سیاسی استعمال سے حکمرانی کی غیر جانبداری مجروح ہوتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے۔ ماضی میں وفاق پر چڑھائی کی گئی، اب نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل وارڈا کی ERY نیوز سے گفتگو، کہا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے تمام جماعتوں کو سبق ملے گا۔ گورنر KP فیصل کریم ٹنڈی کہتے ہیں لانگ مارچ کے لیے سرکاری وسائل پر پابندی کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے صوبے وفاق پر چڑھائی کرتے رہیں تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ تمام جماعتیں پرانی روش ختم کر کے بات چیت سے مسائل حل کریں۔ لیگی رہنما اختیار ولی نے کہا سرکاری وسائل کو ایسے استعمال کیا جا رہا تھا جیسے ان کے گھر کا مال ہو۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ختم ہو چکی، ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے جس دن بانی کی کال آئی خود آپ کو لیڈ کروں گا۔ بانی نے مجھے اپنا اوپننگ بیٹر قرار دیا لیکن فارمیٹ نہیں بتایا تھا۔ آپ لوگ مجھے بتائیں میں کس فارمیٹ کے حساب سے بیٹنگ کروں۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ وزیر اعظم کے لیے فیصل ممتاز راٹھور امیدوار نامزد۔ راجہ فیصل راٹھور نے کہا کہ میرے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی عوام کے مسائل حل کرے گی۔ 2026 میں بھی پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ PP آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے کہا فیصل راٹھور کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک بااثر اور تاریخی سیاسی خاندان سے ہے۔ وہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں۔ راٹھور خاندان کو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے بانی خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فیصل راٹھور نے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کی سربراہی بھی کی تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجک وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی، علاقائی سیکیورٹی، تربیتی امور میں فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے تاجک وزیر دفاع نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد کچہری حملے میں ملوث پورا سیل پکڑا گیا، فتنہ و خوارج کے 4 دہشت گرد گرفتار۔ انٹیلیجنس بیورو اور CTD کی مشترکہ کارروائی۔ ترجمان وفاقی حکومت کے مطابق گرفتار ساجد اللہ عرف شینا خودکش حملہ آور کا ہینڈلر ہے۔ دہشت گرد ساجد نے اعتراف کیا۔ سعید الرحمان نے اسلام آباد میں خودکش حملہ کرانے کا کہا۔ سعید الرحمان عرف داد اللہ باجوڑ کے نواگئی کے لیے کالعدم TTP کا کمانڈر ہے۔ داد اللہ نے ساجد اللہ کو خودکش بمبار عثمان کی تصاویر بھیجی۔ خودکش بمبار عثمان عرف قاری کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا جو ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا۔ خودکش بمبار افغانستان سے پاکستان آیا تو ساجد نے اسلام آباد کے نواح میں ٹھہرایا۔ اکھن بابا قبرستان پشاور سے خودکش جیکٹ لی۔ پاکستان کسی دہشت گرد گروپ TTP یا BLA سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا امید ہے افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ افغان رجیم کو دہشت گردی کے تمام ثبوت فراہم کیے۔ پاکستان میں پشتون قوم پرستی کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ افغان شہریوں پر مشتمل ہے۔ پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ غزہ سے متعلق قرارداد کی حمایت پر امریکہ کا اظہار تشکر۔ اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے پاکستان، سعودی عرب، قطر، UAE، ترکیہ، مصر، اردن اور انڈونیشیا کا شکریہ ادا کیا۔
بیان میں کہا قرارداد ٹرمپ کے 20 نکالتی جامع امن پلان کو آگے بڑھاتی ہے۔ شپ ناٹ آؤٹ، پاک سری لنکا دوستی کی سنہری یادیں۔ پاکستان نے 1996 میں خراب حالات کے باوجود سری لنکا کا دورہ کیا تھا، مشکل وقت میں سری لنکا کے ساتھ کھڑا رہا۔ وسیم اکرم بھی دورہ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا وہ سری لنکا اس لیے آئے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں یہاں سب ٹھیک ہے۔ لاہور کے علاقے رشید ٹاؤن میں 2 طالبات کو اغوا کر لیا گیا۔ 6ٹھی کلاس کی اریبہ اعظم اور 7ویں کی نبیرہ اعظم کو اسکول سے واپسی پر اغوا کیا گیا۔ طالبات کے اغوا سے قبل کی کلوز سرکٹ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات میں 2 طرفہ معاشی سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا آئی ٹی اور منرلز کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ اہم ہے۔ امریکی کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی قابل تحسین ہے۔ ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی آن لائن کے قیام پر خیر مقدم۔ علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال اور غزہ میں امن کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک امور اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان سعودی عرب کا ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم۔ پاک سعودی 2 طرفہ ڈیفنس انڈسٹریل فورم کا خصوصی اجلاس ریاض میں ہوا۔ پاکستان کے ٹرائی سروسز وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کی۔ اجلاس میں دفاعی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ پاکستان کا سعودی افواج کے ساتھ تعمیری تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ سعودی عرب کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف۔ وفاقی کابینہ نے گوادر عمان فیری سروس کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر جنید انوار چودھری کہتے ہیں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے عمانی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ فیری سروس سیاحت اور ثقافت کے روابط کو فروغ دے گی۔ نئی سمندری راہداریوں سے گوادر اقتصادی سرگرمیوں کا نیا مرکز بنے گا۔ تجارتی حجم اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز تشکیل۔ وزارت اطلاعات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 12 ارکان شامل۔ نیشنل پریس کلب، PFUJ، قومی اور صوبائی پریس یونینز کی نمائندگی شامل۔ کمیشن صحافیوں کے حقوق اور سیکیورٹی اقدامات کی نگرانی کرے گا۔ صدر زرداری سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ پاکستان تاجکستان تجارت، توانائی، دفاعی تعاون بڑھانے پر زور۔ کاسا 1000 سمیت توانائی منصوبوں میں شراکت بڑھانے کی ضرورت پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا تاجکستان وسطی ایشیا کا دروازہ اور پاکستان تاجکستان کے لیے سمندر تک رسائی کا راستہ ہے۔ تاجکستان کے ساتھ معاشی و دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت، 2 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی آباد کاروں کی بھی غنڈہ گردی، مسجد کو نذر آتش کر دیا۔ مسجد کی دیواروں پر اشتعال انگیز پیغامات لکھے۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی نئی چال بے نقاب۔ اسرائیل طیارے بھر بھر کے فلسطینیوں کو دوسرے ملک بھیجنے لگا۔ نائجیریا جانے والے 2 طیاروں کی جنوبی افریقہ میں لینڈنگ۔ امیگریشن میں حقیقت کا پتہ چلا، چارٹرڈ فلائٹ کینیا جا رہی تھی۔ طیاروں میں سوار 153 فلسطینیوں کو امیگریشن مسائل کا سامنا ہوا۔ فلسطینیوں کے مطابق اسرائیلی فوجی اڈوں سے زبردستی چارٹرڈ طیاروں میں بٹھایا جاتا ہے۔ غزہ کے مردہ خانے میں 8 گھنٹے گزارنے والی بچی زندہ سلامت۔ 12 سال کی راغد نے بتایا جون میں اسرائیلی طیاروں نے ان کے گھر پر بمباری کی۔ بہنوں کے ساتھ انہیں بھی شہید سمجھ کر مردہ خانے منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ 8 گھنٹے رہیں۔ اس دوران بیٹے کی تلاش میں آنے والے فلسطینی بزرگ نے انگلیاں ہلتی دیکھ کر انہیں اسپتال منتقل کیا، جہاں 2 ہفتے کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئے۔ نماز استسقاء کے 1 روز بعد مدینہ منورہ میں بادل برس پڑے۔ آج صبح سے ہی مدینہ میں موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ بارش کے بعد مسجد نبوی کے اطراف ٹھنڈک کا احساس۔
गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी गई। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की अपील पर हरमैन शरीफैन के अलावा दारुल हुकूमत रियाज, जद्दा और दीगर शहरों की जामे मसाजिद में बड़े इज्तिमात हुए। कोलकाता टेस्ट में भारत का तज़हीक आमेज रवैया, खिलाड़ी जनूबी अफ्रीकी कप्तान टम्बा बावुमा को पोना कहते रहे। रिव्यू के दौरान नामुनासिब जुमले स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गए। क्या बुमराह और दीगर भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी एक्शन लेगा या मामला फिर दबा दिया जाएगा? पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल। पीसीबी ने फ्रेंचाइजेज को मुआहदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। मुकर्ररा डेडलाइन तक फैसले से आगाह करने की हिदायत। 2 नई फ्रेंचाइजेज की मुमकिना कीमत की रिपोर्ट भी पीसीबी को मौसूल। फरोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा। नए शहरों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, रावलपिंडी शामिल। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का आगाज। पाकिस्तान शाहीन्स पहले मैच में ओमान के खिलाफ 40 रन से कामयाब। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 विकेटों पर 220 रन बनाए। मास सदाकत के नॉट आउट 96 रन। कप्तान इरफान खान ने 21 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 44 रन स्कोर किए। पाकिस्तान शाहीन्स और भारत का मुकाबला इतवार को शेड्यूल है। और कराची में 18 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सजने को तैयार। गेम्स की टॉर्च रैली तकरीब मज़ार क़ायद पर हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। बच्चों की बड़ी तादाद ने तकरीब को 4 चांद लगाए। इवेंट के ऑफिशियल लोगों की रोनुमाई भी कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा, इस प्लेटफॉर्म से ओलंपिक्स के लिए मौका मिल सकता है। बलूचिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने टॉर्च सिंध हुकूमत को सौंप दी। हॉकी ओलंपियन नासिर अली ने टॉर्च रैली का बाकायदा आगाज किया।